بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج درس سیف الملوک کی کتاب اسی دعا کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، معمول کی دعا کے ساتھ، ساجد بھائی صاحب کے ساتھ۔ رحمت دامی با خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری ڈا کر دے میوے پریا، آمین ثم آمین۔ تو آج وہیں سے ہم اپنا وہ جو سلسلہ چل رہا تھا اسی کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو آج میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو وہ منزل قریب آتی جا رہی ہے تو اس کے لیے مزید جو رخت سفر ہوتا ہے، جو مزاد راہ ہوتی ہے، اس کا بتائیں گے ہمیں کہ کیا کیا ساتھ لے کے جانا ہے۔ اگر عاشقی کی طرف چلنا ہے، اگر اپنے رب کو پہچاننا ہے، رب کی طرف سفر کرنا ہے تو پھر آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے رستے میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ نفس فسادی مارن کارن کسل کمر جوانا، آسا دا پھڑ آسا ہاتھ وچ ہو جا شیر توانا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے اس میں، تصوف میں، روحانیت میں، اللہ کو پانے کے لیے، وہ اس ظالم نفس کو مارنا ہے۔ فساد ہی سارے اسی کے۔ تو نفس فسادی مارن کارن، اے رائے سلوک کے مسافر، سب سے پہلا مرحلہ اس نفس کو مارنا ہے۔ یہ نفس ہی سارے فساد کی جڑ ہے، یہی نفس تیرے اس راستے میں رکاوٹ بنے گا، اس لیے سب سے پہلے اس کا بندوبست کر۔ اس کے بعد کسل کمر جوانا، اب تجھے بڑی ہمت اور محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھی، نفس کو مارنے کے لیے بھی بڑی محنت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر جب وہ اس پہ کنٹرول تھوڑا بہت کر لے گا تو پھر کیا ہوگا کہ آسا دا پھڑ آسا ہاتھ وچ، ایک آسا ہے آس امید رب تعالیٰ کی، اور دوسرا آسا ہے کہ چھڑی سٹک جو ہے کھنڈی، تو آسا دا پھڑ آسا ہاتھ وچ تو ہو جا شیر توانا۔ اب اس پاک ذات کی آس امید کا آسا ہاتھ میں پکڑ لیں۔ یہاں آپ رب کریم کی رحمت کی امید دلا رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو یعنی اس کے محنت اور ہمت تو تیری ہوگی، لیکن اصل کام تو رحمان اور رحیم کا ہے نا، اس کی رحمت کا ہے نا۔ اس کی رحمت و کرم پہ کامل یقین حاصل کر لے، پھر دیکھ وہ قادر غالب کیسے تجھے جسمانی، دماغی، روحانی اور ایمانی قوت عطا فرماتا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رات انیری ڈھونڈ چفیری، جنگل بار ویرانہ، پتھر دور دلے دے ہوتا ہے جس سے نور شہانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب رات کے پچھلے پہر یعنی سحر کے وقت کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تنہائی میں، اندھیرے میں، ویرانوں میں اس کی تلاش شروع کر دے، گھر ہو یا ویرانہ، جلوت ہو یا خلوت، پھر پتھر تور دلے دے ہوتے جس سے نور شہانہ۔ سبحان اللہ۔ پھر تیرے دل کے پتھر پہ جب اس کے جلوے کا پرتو پڑے گا تو تیرا یہ پتھر دل نور ازلی کی کرن سے جگمگا اٹھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کسی شاعر کا ہے نا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تو یہ کلام ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں میاں صاحب کہ کتی سوت اخلاص عملدہ بیٹھ نورے دی لوئی، پان پریت دکان دکھاندہ انہیں کاریگر کوئی، انہیں ہوتا ہے بننا جی۔ تو اب وہ نور جو تجھے نصیب ہوا ہے اس کی روشنی میں بیٹھ کر، سبحان اللہ، کتی سود کا اتنا یعنی دھاگا بنانا ہے، اعمال کا، اعمال صالحہ کا دھاگا اکٹھا کرنا ہے، پھر کوئی کاریگر ان دھاگوں سے کپڑا بنائے گا۔ اے سالک، تجھے خالص اعمال صالح، محبت و شوق کے چرخے پہ نور ایمان کی روشنی میں یہ قاطنے ہوں گے، یہ اعمال حاصل کرنے، نیک اعمال۔ تو اب تیری یہ پریت یعنی محبت تیرے لیے دکھوں کی دکان کی مثل ہوگی، یہ بھی ساتھ بتا دیا ہے، مشکلات اور مسائل جی، یعنی پریشانیاں اور مشکلات ہوں گی۔ اب یہاں تجھے اہل شریعت، اہل طریقت، رہبر و رہنما کی یعنی کسی ماہر کاریگر کی ضرورت ہے تاکہ تیرے اعمال کا سود کہیں الجھ نہ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا کھانا کم ہوگا، تیرا بولنا کم ہوگا، تیرا سونا کم ہوگا، وہ یہ رہنمائی فرمائیں گے نا، ایسے فرماتے ہیں میاں صاحب فرما رہے ہیں نا کہ سدھ بدھ ہوش جہانے سارے دتی کملی ہوئی، سدھ بدھ ہوش جہانے سارے دتی کملی ہوئی، اول بن گلو تو آمو تو پھر گلو بند لوئی۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا ہی گہرا شعر ہے یہ کہ جب تو ہوش مت گنوا کے کملی چلی ہو جائے گی تب تیرا یہ اعمال صالحہ کا سود تیرے کام آئے گا، پھر گلو بند اور لوہے کی صورت میں یہ لباس تیرے کام آئے گا، یہ لباس فقر کب ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے؟ بڑی مشکل سے، بڑی ریاضت سے، بڑی محنت سے، عبادت، محنت، ہمت، استقامت اور کامل یقین اصل چیزیں اس کے جیسے ہے نا۔ تو اب ہمارے کہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ساڑھ آپوں دے لذت ہو رہا مثل شراب کباباں، آپ فنا ہو ذاتی رلخاں، آپ فنا ہو ذاتی رلخاں، وانگن آب حباباں۔ سبحان اللہ سبحان، اے سالک کباب شراب کی مانند خود جل سڑ پھر لذت اور ذائقہ اور خود، سبحان اللہ، یعنی خود فنا ہو کر ذات حق سے واصل ہو جا، واصل باللہ کا مقام حاصل کر لے، وانگن آب حباباں، ایک بلبلے کی مانند اپنی ذات اپنی ہستی کو ختم کر کے محبوب حقیقی کے بحر بے کرام میں گم ہو جا، پھر تو بلند نہیں رہے گا، پھر تو بلبلا نہیں رہے گا، سمندر ہی بن جائے گا، پھر سمندر بن جائے گا، پھر بلبلے کی ذات ختم ہو جائے گی۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں میاں صاحب کہ جنہ جام الستوں پیتا رل کے نال صحاباں، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، روز اشر تک نہیں محمد تروٹک مست خراباں، وہ تو ان کا تو مقام بھی تھا وہ، سبحان اللہ، جنہوں نے اصحابہ کے ساتھ مل کر الستی جام پیا انہیں اس مست شراب کا نشہ قیامت تک رہے گا اور اس میں کمی نہیں آئے گی، وہ قیامت تک اس میں مست الست رہیں گے۔ تو اس شراب الطہور میں مست دیوانوں کا کیا حال ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ نشہ آ جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اب وہ مقام تو حاصل ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی تیرے اوپر جو مشکلات مصائب ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں، ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں چھم چھم تیر پون تلواری، عاشق ڈر نہ رہندے، چھم چھم تیر پون تلواری عاشق نہ ڈر رہندے، عشق پریز محمد بخشا نہیں کدے رل پیندے۔ یہ بڑا زبردست سرکار نے درس دیا ہے اور سبق دیا ہے کہ جب بھی اے سالک، جب بھی تو اس رستے پہ چلے گا تو چھم چھم تیر پون تلواری، دیکھیں مثال کیسے دی ہے کہ چھم چھم ہوتا ہے نا بارش کے قطرے، اتنے تیر تیرے طرف آئیں گے لگاتار، تو ڈرنا نہیں ہے، اگر عاشق ہے تو ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ عشق پریز محمد بخشا نہیں کدے رل پیندے۔ یہ وہ عاشق صادق ہوتے ہیں تلواروں اور تیروں کی برسات بھی ہو جائے، یعنی تانے مینے بدی ملامت کی بھرمار ہو تو یہ گھبراتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ عشق اور پریز یعنی خوف کبھی بھی یہ ایک ساتھ نہیں رہتے، عشق بھی کرنا ہے اپنے رب سے اور برسات پریز کرنا ہے، مجھے کوئی کہے نہ کوئی ڈر نہیں ہے، بے شک۔ تو آگے فرماتے ہیں محرم باجوں پیت سجن دا ہر ایک نال نہ کہندے، یہ صفت ہے ان کی، یہ چیز اثر چھپانے والی جو ہے نا، جب اللہ تعالیٰ وہ مقام نصیب فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سوا، اپنے محبوب کے سوا وہ کسی سے بھی کوئی بات اپنے دل کی اپنا بید نہیں بتاتے ہیں۔ محرم باجوں پیت سجن دا ہر ایک نال نہ کہندے، بدی ملامت کہر قیامت سو سر پر سہندے، برداشت کرے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، برداشت کرتے جاتے ہیں، سچے عاشق ہر طرح کی بدی ملامت اس کو برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے محرم راز محرم حال کے سوا اپنا راز کسی پہ ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ عشق لگا تے شرم کیا، عشق لگا تے شرم کیا، عشق لگا تے شرم کیا، او آتش اے پولا، او آتش اے پولا، سوکھی گھاس، لائق ہو نالائق بندے سن پائی مقبولہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب عشق ہوتا ہے تو نہ تو اپنا آپ بندے کا رہتا ہے، نہ ہی اپنی عزت و ناموس رہتی ہے، وہ اپنی ذات سے ایسا غائب ہو جاتا ہے جیسے آگ کے سامنے پھولا یعنی سوکھی گھاس، جی اس کا مٹھا یا دستہ۔ تو اے رائے حق کے طالب تو عشق حقیقی کے رموز و اسرار کو جان سمجھ کہ اگر تو لائق ہے تو اس بارگاہ میں نالائق بننا ہوگا، یہ چیز سبق سکھایا ہے جو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے کلام میں جتنا آج ہم پڑھتے آئے ہیں اس میں انہوں نے اپنا یہی انداز رکھا ہے انہوں نے نا، کہ اگر تو لائق ہے تو اس بارگاہ میں نالائق بننا ہوگا۔ کتنا زبردست درس ہے، یعنی اپنے کیے کو کچھ نہ جان، اس کے دیے کو بہت کچھ جان۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ بے درداں نو پچھو نہ ہی درد منداں دا رولا، مر جیون دا واقف تھیون عشق نہیں پٹ گولا،
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جن کے اندر اپنے محبوب کا درد نہیں، ان سے درد مندوں کا حال حقیقت کیا پوچھو گے. یہ سچے عاشق مر کے دوبارہ زندگی حاصل کرتے ہیں. مرنے سے پہلے مراد کے اپنے تن من جسم جان حتیٰ کہ اپنی ہر شے رائے مولا میں قربان کرتے ہیں، اور تب جا کر موتو قبلہ انتا موتو والا مقام حاصل کرتے ہیں. تو اس سارے پروسیجر سے گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عشق نہیں پٹ پھولا، عشق نہیں پٹ پھولا، یہ نرم ریشم نہیں، یہ خاردار وادی ہے، آگ کا دریا ہے. جو اسے اللہ کے فضل سے ہمت اور استقامت کے ساتھ گزر گیا وہ کامیاب ہوا، اس نے نئی زندگی حاصل کر لی. کیا سکھایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ مشکل چیزیں ہیں، لیکن وہی مشکل جب بندہ اس میں چلا جاتا ہے وہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، پھر اس کو باقی چیزیں. اور وہاں کون سی چیز لے کے جاتی ہے، کون سی طاقت جس کو عشق کہتے ہیں؟ کامل یقین. ویسے تو شک میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، کچھ نہیں ہے نا. شک ہوگا تو پھر تو بندہ جائے گا نہیں، رسک ہی نہیں لیتا نا. بے شک بے شک. وہ ایک شعر ہے میاں صاحب کا، لوڑن والے رے نہ خالی لوڑ کی تھی جس سچی لوڑ کرن تھی جو مڑ آیا لوڑ دیکھیں کچی. تو یہ کچی تلاش ہے نا ہماری. ہاں میں نے سلسلہ سارا ہے نا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تلاش کرنے گیا اور ملا نہیں. کہتے ہیں اگر واپس آیا ہے تو یہ نہ کہو کہ اس کو کچھ نہیں ملا، یہ جانو کہ اس نے کوشش نہیں کی، کوشش نہیں کی، اس کی طرف سے کمی نہیں ہے. اور میاں صاحب نے اپنے کلام میں آئندہ بھی انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے اس میں فرمایا ہے کہ کبھی بھی وہ پائے باج نہیں مرتا، وہ پا لیتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.